حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اجنبی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے، اور بے شک عورت جب عطر لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ویسی یعنی زانیہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1065۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، جب سلام پھیرا تو فرمایا کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، اگر تم جان لو کہ ان میں کتنا اجر و ثواب ہے تو پھر خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تم ضرور آتے، اور بے شک پہلی صف اجر و فضیلت کے لحاظ سے فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو تم اس کی طرف ضرور سبقت کرو۔ بے شک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ ہو تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1066۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہاں باجماعت نماز کا اہتمام نہ ہو تو پھر سمجھو کہ ان پر شیطان غالب آ چکا ہے، تم جماعت کے ساتھ لگے رہو، بھیڑیا الگ اور دور رہنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1067۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے اور تم میں سے کوئی قضاء حاجت محسوس کرے تو پہلے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو